میں بہت ایکسکلوسیو ہوں، میں بڑا خاص ہوں، میں بڑا اسپیشل ہوں۔ کیا اگر کیا ہے تو آپ عقیدہ تو کہیں اس میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو ڈیولپمنٹ کا بھی مخالف تو نہیں ہے، اور کہیں نئے خیال کا، تصور کا، سائنس کا تو مخالف نہیں ہے۔ نہیں ہے تو اچھی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی زبان ہے، دونوں، سب سے پہلے لکھنے والی زبان اور دوسرے نمبر پہ بولنے والی زبان، اس میں صلاحیت ہے کہ کوئی نئے خیال کو، نئے علم کو قبول کر سکے۔ اگر وہ قبول کر سکتی ہے تو تب ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ زبان بچے گی، آگے چلے گی، اور یہی جو ہے وہ ترقی کی زبان ہوگی، آپ کے سماج کی بڑھوتری کی زبان ہوگی۔ ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب ابھی سوئٹزرلینڈ کی مثال دے رہے تھے۔ دیکھیے، جو علم کی زبان ہے دنیا میں سے وہی ہے جو بڑی آسانی سے، آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے نا، نئے تصور کیمیا میں، بائیولوجی میں، فزکس میں، میتھمیٹکس میں، کمپیوٹر میں، ان کو نہ صرف قبول کر سکے بلکہ ان کو آگے منتقل بھی کر سکے۔ تو وہ انگلش ہے یا کسی حد تک کچھ یورپی زبانوں نے، اس کا حل انہوں نے کیسے نکالا؟ انہوں نے اپنی مادری زبانوں کو، اپنی ابتدائی شناختوں کو قربان نہیں کیا، وہ ان کے ساتھ انٹیکٹ رہیں، لیکن دوسری زبانوں کے ساتھ انہوں نے رشتہ، نالج کی زبان کو الگ کر لیا۔ تو کیا یہ عمل پاکستان میں ہماری زبانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کہ بلوچی زبان میں، اردو زبان سے شروع کرتے ہیں، کہ اردو زبان اس قابل ہے کہ سائنس کی زبان بن سکے؟ کہ پنجابی، پشتو، بلوچی، براہوی اس قابل ہیں کہ وہ سائنس کی، علم کی، معیشت کی، کامرس کی، تجارت کی زبانیں بن سکیں، کہ ان میں علم ٹرانسفر ہو سکے؟ بڑا تلخ سوال ہے۔ اگر نہیں ہے متبادل کے آسان حل، پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کو شاعری اور فکشن کی زبان، اس کو ہم اپنی شناخت کے ساتھ صرف جوڑ دیتے ہیں، اور جب پھر ہم کہتے ہیں کہ یہی علم ہے اور یہی جو ہے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ کو ایک پریزرو کرنے کا، یہ ڈیفینسو موڈ ہے۔ زبان کے اوپر آپ کی بحثیں کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، اس کو گرامر سے نکال دیں، اس کو اپنے لٹریچر سے نکال دیں، تو یہ جو بحثیں ہیں میرے خیال میں بنیادی طور کے اوپر یہ ڈکلائن کی زبانیں۔ آپ دنیا کی اعلیٰ بات، یہ ہم تو لکھنے کی زبان کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی اعلیٰ زبان جو ہے، وہ بات جو ہے، اب بلوچی میں بھی کر سکتے ہیں، براہوی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب سائنس کے اوپر، اب پولیٹیکل سائنس کے اوپر جو فلسفی ہے، اس کے مکالمہ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ آپ جو نئے خیالات سیاست کے، فلسفے میں، سائنس میں، کائنات کے متعلق تمام اس کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی لٹریچر، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا لٹریچر، آپ کا شعر، آپ کا فکشن، آپ کا جملہ، ہر چیز جو ہے وہ ماڈرنائز ہوتی چلے جائے گی۔ جب آپ کا ذہن، آپ کی زبان ماڈرنائز ہوگا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک کوہیرنس جو ہے وہ ایک پورے تھنکنگ پروسیس کے اندر، سوسائٹیز کے اندر آتی ہے، اور وہی پھر بعد میں جا کے سلولی تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ورنہ یہاں پہ سیاسی جماعتیں، عسکری جماعتیں، مذہبی جماعتیں، شدت پسند جماعتیں آپ کو کیا کرتی ہیں کہ آپ کے ذہن سے ہٹا کے آپ کے جذبات کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کے، کیونکہ سب سے آسان کام ہے کہ بندوق اٹھانا، بلکہ بندوق اٹھانا کیا، کسی بھی فرسودہ رستے کے اوپر چلنا، وہ خواہ شعر کہنے کا رستہ ہے، فرسودہ ایک روایت کے اندر شعر کہنے کا، ایک ہی طرح کی فکشن لکھنے کا، ایک ہی طرح کے مضمون لکھنے کا، ایک ہی طرح کے کالم لکھنے کا، ایک ہی طرح کے ناول لکھنے کا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی فرسودہ رستہ ہی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ آپ صرف ایک لگے لگائے، بندے بندائے رستوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور آپ کا تھنکنگ پروسیس، ذہن جو ہے وہ مائل نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کا ذہن جو ہے کشادہ ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ کا مسئلہ ہے ابھی یونیورسٹی کے اندر
واٹر ڈیم کا مسئلہ ہے، یہ پلاننگ کا بہت بڑا قصور ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بنیادی ذمہ داری کس کی تھی، بلوچستان میں کس کی تھی. پھر ایک اشرافیہ کی ڈبیٹ ہے، پھر اشرافیہ اپنے ریسورسز کو کیسے اپنے پاس جو ہے وہ محدود کر رہی ہے. ایک ڈی ایچ اے بن رہا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کون سی کلاس کون سی اشرافیہ اس سے مستفید ہوگی. ایک طریقہ بتایا کہ سیاسی جماعتیں کریں، عوام کریں. ایک اور طریقہ بھی تو ہے نا کچھ لوگوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ متبادل تو بتائیں کہ یہ آلٹرنیٹیو، یہ ذہن ہے. جب آپ کا ذہن تھوڑا سا کشادہ ہو، ایکسیپٹ کرتا ہو نئے خیالات کو، تو کچھ لوگ جو ہیں معاشرے کے اندر، آپ کی سماج کے اندر، وہ متبادل کے ساتھ ہیں. قبول ہو یا نہ ہو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جو مزاحمت کی آوازیں ہیں، اس کی مزاحمت کی آوازیں مضبوط اس وقت ہوتی ہیں جب اس کے پاس مضبوط آرگومنٹ ہو. مضبوط آرگومنٹ جو ہے وہ کشادہ ذہن ہی مزاحمت کو فراہم کر سکتا ہے. ورنہ سیاسی جماعتیں نعرے لگاتے رہیں، ہم نعرے لگاتے رہیں، جیسے نہ انا ہزارے کی تحریک سے کوئی بہت بڑا فرق پڑا، نہ یہاں ابھی تک بہت بڑی کوئی سماجی تبدیلی رونما ہوئی بہت ساری تحریکوں سے. کام تو پھر ویسے چلتا رہے گا. بات بھی مشکل ہے، کام بھی مشکل ہے. تو لیکن اس کے کیے بنا آگے بڑھا بھی نہیں جا سکتا، اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو الگ، منفرد کہتے رہیں گے، تصور کرتے رہیں گے دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، اور ہم آپس میں کرتے رہیں گے کہ یہ قبیلہ، یہ زبان، یہ لوگ، یہ عقیدہ، یہ مذہب. ہم اس تفریق کے اندر ہمیشہ الجھے رہیں گے. اور بلوچ تو خاص طور کے اوپر، یہ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بلوچستان کے اندر یہ اس قسم کی بات، جب مجھے بات ہوتی ہے جذبات کی، نگاری کی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بلوچ تو ہمیشہ سے